ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. محترم حضرات، مختصر حمد و صلات کے بعد اس فقیر حقیر نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سورہ نساء سے ایک آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. قبل اس کے کہ جو کچھ تلاوت کیا گیا اس کے تحت کچھ عرض کیا جائے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو حضرات تسلسل کے ساتھ ہر جمعے اس فقیر کی گفتگو کو سماعت فرماتے ہیں انہیں یاد ہوگا کہ ہم نے ایک جمعے قرآن مجید فرقانی اہمیت قرآن کی اہمیت کو بیان کیا اور اس کے بعد پھر ایک جمعے ہم نے ضرورت حدیث پر کلام کیا کہ بغیر حدیث کے میں اور آپ ہی نہیں بلکہ بڑے بڑے جید علماء فقہاء محدثین مجتہدین قرآن مجید کو سمجھ ہی نہیں پاتے. دو باتیں.
اس پر ہم نے گزشتہ جمعے عرض کیا. آپ کو یاد ہوگا کہ گفتگو تشنا تھی اور ہم نے عرض کیا تھا کہ دین کا ماخذ مراجع 4. اگرچہ یہ گفتگو بہت ادب ہے لیکن میں بہت آسان کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ یہ ہمارے ذہن میں رہے اور کوئی شخص ہم اہل سنت و جماعت کو گمراہ نہ کر سکے. مرکزی نقطہ یہ دین کا ماخذ اگرچہ 12 ہے لیکن علماء نے سب کو سمیٹ کر اس کو 4 میں تقسیم کر دیا اور اب یہی کہا جائے گا کہ دین کا ماخذ جس سے دین سیکھا جائے یا مسائل پیش آنے والے جو ہیں ان کا حل تلاش کیا جائے تو یہ 4 ذریعے ہمارے پاس ہیں. وہ ذریعے کیا ہیں؟ پہلے ہم اسے قرآن میں تلاش کریں گے، قرآن میں نہ ملے پھر ہم حدیث میں تلاش کریں، حدیث میں نہ ملے تو اس کو کہتے ہیں اجماع امت. یعنی پھر کیا ہوگا؟ پھر ہم یہ تلاش کریں گے جو بھی صورت قاضی کے پاس آئی وہ یہ دیکھے گا کہ کیا ایسا کوئی مقدمہ حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں آیا، اس کا فیصلہ کوئی فاروق اعظم نے کیا یا حضرت معاذ ابن جبل نے یا حضرت ابو موسیٰ اشعری. ہم ان کو صحابہ کرام کے فیصلوں میں دیکھیں گے. اگر انہوں نے کیا اور ان کے فیصلوں پر سب نے اتفاق کیا تو اسی کے مطابق وہ عالم محدث یا قاضی وہ فیصلہ کرے گا. جس مسئلے پر پوری امت نے اتفاق کیا ہو کہ یہ مسئلہ یوں ہے اور کسی کو اختلاف نہ ہو اس کو اجماع امت کہتے ہیں. تو اس کو مختصر کہا گیا اجماع. اجماع میں اگر اس کی نظیر موجود نہ ہو اب چوتھی باری ہے قیاس کی. وہ قیاس کون کرے گا؟ میں اور آپ میں، میرے اور آپ کا قیاس اور مجتہدین کا قیاس وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا. یہ قیاس کا حق کسے حاصل؟ یہ مجتہد کو حاصل. مثلاً کون مجتہد؟ صحابہ کرام، ان کے بعد تابعین، تابعین کے بعد میں تبع تابعین. معروف طریقے سے اب یہ پوری امت اس فارمولے پر چل رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں جتنے مسلمان ایک ہمارے جو ماخذ میں نے پیش کیے 4 پوری دنیا میں صرف انہی 4 مذہب پر مسلمان عمل کرتے. پوری دنیا میں پوری عمری سب سے زیادہ غالب اکثریت امام اعظم ابو حنیفہ کے ماننے والوں. اسی طرح دوسرا اگر آپ دیکھیں امام کہ جن کے ماننے والوں کی امام اعظم کے بعد میں تعداد اگرچہ امام اعظم کے مقابلے میں بہت کم وہ امام شافعی کے ماننے والے. تیسرے حضرات جن کا تعلق بعض افریقی ممالک سے ہے، بعض عرب ممالک سے ہے، یہ امام مالک کے ماننے والے. اور ایک گروہ امت کا امام احمد ابن حنبل کا ماننے والا، ان کی تقلید کرنے والا. ان 4 کی تقلید سے کوئی آدمی نکل جائے اور کہ ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں خود اتنا تفقہ حاصل ہے کہ ہم کتاب و سنت میں خود ہی مسئلہ تلاش کر لیں گے. میں اس کی اردو میں آسان مثال دیتا ہوں. یہ بالکل ایسی بات ہے کہ ایک احمق یہ کہنے لگ جائے کہ میرے والد کے پیٹ میں درد، میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا تو ڈاکٹر 500 فیس الگ لے گا، پھر وہ لکھ کر دے گا کہ بلڈ ٹیسٹ کیا جائے، 500 وہاں دینے ہوں گے، پھر کہے گا ایکس رے کرواؤ، 500 وہاں خرچ ہوں گے. اگر اس میں رزلٹ نہیں آیا کہے گا الٹرا ساؤنڈ کرواؤ، 5 اس میں خرچ ہوں گے. بھائی 2500 خرچ کرنے کے بغیر ہم چلتے میڈیکل اسٹور، ساری دواؤں پر لکھا ہوا یہ سر کے درد کی، یہ پیٹ کے درد کی ہے، یہ گھٹنے کے درد کی، یہ گردن کے درد کی.
اب کیا ہوگا، براہ راست دکان سے دوا لے کر اس کو پلا دی جائے، دوا آئے گی 20 روپے کی اور 25 روپے بچ گئے، مجھے بتائیے اس مریض کو حرکت اس کی احمقانہ کہلائے گی یا نہیں؟ اس لیے کہ جو امراض کا ماہر ہے پہلے اس کی جڑ کو پکڑے گا کہ اس کو مرض ہے کیا، اس کے بعد وہ سارے کام انجام دینے کے بعد کا اب یہ دوا پلائی جائے۔ مجھے بتائیے کہ اس میں عقل مند وہ ہے یا نہیں جو ڈاکٹر کو دکھا کر دوا لے؟ اچھا، اور جو ڈاکٹر کو دکھا کر دوا نہ لے، میڈیکل اسٹور سے ڈائریکٹ دوا لے لے، اس کو احمق کہیں گے یا نہیں؟ یہی ان 4 علماء سے روح گردانی کرنے والے جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہلاتے ہیں، یہ اصل میں غیر مخلف ہیں، کسی کی تقلید نہیں کرتے۔ اب ان سے پوچھئے قرآن و سنت میں اگر مسئلہ نہ ملے تو آپ دماغ سے جو مسئلہ بیان کریں تو آپ تو اپنے نفس کی تقلید کر رہے ہیں، خود تم مجتہد ہو گئے، خود تم محدث ہو گئے۔ اس لیے یہ سارے لوگ ان 4 کے علاوہ سب کے سب گمراہ ہیں۔ اب آئیے اجماع کیا ہے؟ کسی آدمی نے اگر 3 طلاق دی ایک وقت میں، امام شافعی بھی کہتے ہیں 3 طلاق ہو جائے، امام احمد ابن حنبل بھی کہتے ہیں 3 طلاق ہو جائے، امام مالک بھی کہتے ہیں 3 طلاق ہو جائے، امام ابو حنیفہ بھی کہتے ہیں 3 طلاق ہو جائے، لیکن یہ پوری امت سے ہٹ کر اور مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے 3 طلاق کو انہوں نے ایک بنا دیا۔ اب کتنے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں اور انشن نکال کر بتا دیتے ہیں کہ یہ قرآن سے ثابت ہے اور اس حدیث سے ثابت ہے، لہذا آپ 3 طلاق کے بعد بھی رہ سکتے ہیں، یہ 3 جو ہے وہ ایک ہوگی۔ خدا کے بندے، کوئی اعداد و شمار کی دنیا میں کبھی 3 کا معنی ایک ہوتا؟ لیکن لوگ ہمارے گمراہ ہوتے، نکاح ہم سے پڑھواتے اور بیوی کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے طلاق کا فتویٰ اہل حدیث سے لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہدایت عطا فرمائے۔ تو اجماع امت سے انحراف، یہ بھی امت سے ان کا انحراف ہو گیا۔ آج ہمارے پاس مضمون ہے فقہ۔ فقہ کیا؟ عزیزان گرامی، اور یہ کہ اللہ اور اس کے رسول سے ہٹ کر کوئی اور بھی ذات کہ جس کی پیروی کی جائے؟ لوگوں نے کہا نہیں، سوائے اللہ رسول کے کسی اور کی پیروی نہیں کی جائے۔ یہ نظریہ قرآن مجید کے خلاف ہے۔ جو آیت ہم نے تلاوت کی، ارشاد باری تعالیٰ ہوا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، اطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو، وہ اولی الامر منکم، اور جو تم میں صاحب امر ہیں۔ صاحب امر کی تعریف یہ کی خلیفہ وقت شریعت کے مطابق احکامات جاری کرے یا بادشاہ اسلام شریعت کے مطابق احکامات جاری کرے، ان کی اطاعت کرنی ہوگی، اور وہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت سے خدا نہ خواستہ نکل جائے جیسے یزید تو ان دلہ وہ معزول ہو گیا۔ اب امت پر اس کی اطاعت جو ہے وہ فرض نہیں رہے گی۔ مثلا اگر اس کو کہا جائے، جو بعض احمقوں نے کہا اولی الامر منکم سے مراد ہے کہ حکمراں، آج کل کے حکمراں، اچھا آج کل کا حکمراں اگر ڈانس دیکھے اولی الامر منکم تم بھی دیکھنے لگ جاؤ، آج کل کا حکمراں شراب پیے تم بھی پینے لگ جاؤ، آج کل کا حکمراں بدکاری کرے تم بھی کرنے لگ جاؤ؟ نہیں، معیار یہ ہے، وہ بھی میں حدیث سے بیان کرتا ہوں۔ صدیق اکبر نے وقت چونکہ کم ہوتا ہے اس لیے صرف نکات عرض کرتا ہوں۔ صدیق اکبر نے عنان حکومت سنبھالی، سبحان اللہ، اور کیجئے دیانت داری کا عالم۔ عنان حکومت سنبھالنے کے بعد، خلافت کا حلف اٹھانے کے بعد لوگوں سے کہا، لوگوں یہ بتاؤ تمہارا میرے ساتھ معاملہ کیا رہے گا اور تم کیسا کرو؟ جب تک میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کروں تو تم میری اطاعت کرنا، اور اگر میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کروں تو تم لوگ کیا کرو گے؟ ایک غریب صحابی نے اٹھ کر، جس کی کوئی مالی حیثیت نہیں تھی، کپڑے اور لباس کی کوئی حیثیت نہیں، انہوں نے مجمع میں کھڑے ہو کر سر اٹھا کر کے کہا، اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کے احکام سے کبھی اگر روح گردانی کرے، قسم خدا کی ہم آپ کو ایسا سیدھا کر دیں گے جیسے تیر سیدھا ہوتا۔ تو صدیق اکبر نے کہا، اچھا امیر المومنین سے ایسی بدتمیزی، امیر المومنین کے دربار میں ایسی زبان دراز؟ نہیں، بلکہ صدیق اکبر نے کہا، پھر تو تم لوگ بڑے کام کے لوگ ہو۔ یعنی مطلب یہ کہ تمہارا امیر بھی اگر کہیں روح گردانی کرے تو سبحان اللہ، یہ بات تم میں بالکل صحیح ہے کہ گویا تم اسے سیدھا کر دو گے۔ تو آپ نے دیکھا اولی الامر سے مراد کیا ہوا؟ صحابہ،
علماء، اس امت کے علماء اور اولی الامر منکم میں یہ چاروں حضرات ہی عزیزان گرامی ہیں، یعنی جو مذہب کے امام ہیں۔ کسی بھی امام کی پیروی ضرور صرف اس لیے کہ گفتگو مکمل رہے، ایسا ہرگز جائز نہیں۔ یہ بھی بتا دوں، جس سہولت نظر آئے امام شافعی کی تقلید کرنے لگ جائیں، شافعی کو اگر امام ابو حنیفہ کے مذہب میں اگر کوئی آسانی نظر آئے تو وہاں پہنچ جائے، حنفی کو امام مالک میں کوئی سہولت نظر آئے تو تھوڑی دیر کے لیے مالکی بن جائے، اور دیکھے کہ امام احمد ابن حنبل کے مذہب میں یہ سہولت ہے تو جناب وہ اس کا بن جائے۔ نہیں، جو مذہب رکھنے والا ہے وہ ایک ہی مذہب کی تقلید کرے گا، بالکل ایسے جیسے ایک آدمی کے پیٹ میں درد ہو تو ایک ڈاکٹر سے علاج کرائے گا یا 4 ڈاکٹروں سے کروائے، اور اگر کوئی 4 ڈاکٹروں کے پاس چلا جائے، اس سے بھی دوا لے لے، اس سے بھی دوا لے لے، اس سے بھی دوا لے لے، تو جو مریض کا حال بنے گا اسی طرح دین میں اس کا حال بنے گا جو کبھی ادھر جا رہا ہو کبھی ادھر جا رہا۔ ایک کی تقلید کرنی ہوگی الا اس کے کہ کوئی مجبوری ہو۔ اب مجبوری کیا ہے وہ بھی عرض کر دوں، اس کو علماء نے پورے دلائل سے بیان کیا کہ دوسرے مذہب پر عمل کرنے کے لیے شرعی دلائل ہوں کہ اس میں گویا کیا اس کا سبب۔ مثلا اس پاکستان میں میرے علم کے مطابق امام احمد ابن حنبل کا کوئی مفتی نہیں جو ان کے مذہب پر فتویٰ دے۔ اگر یہاں کوئی حنبلی موجود ہے اور اس کے مذہب پر کوئی فتویٰ دینے والا کوئی عالم موجود نہیں ہے اور وہ ان پڑھ ہے، اب اس کو چاہیے کہ جب اس کے مذہب کا کوئی امام یہاں موجود نہیں تو امام اعظم ابو حنیفہ کے ماننے والے یہاں زیادہ ہیں، لہذا اس کو اس مجبوری میں حنفی مذہب اختیار کرنا ہوگا۔ اسی طریقے سے آپ افریقہ چلے جائیں اور آپ کا کوئی امام موجود نہ ہو، شریعت کے مطابق اگر امام، لیکن وہ امام شافعی ہے، بغیر تردد کے اگر ہمارا امام نہیں ہم امام شافعی کے پیچھے نماز پڑھ لیں گے، رفع دین نہیں کریں گے، فجر کی نماز میں وہ دعائے قنوت پڑھتے ہیں، ہم خاموش کھڑے ہو جائیں گے، ہماری نماز میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ بالکل اس طریقے سے کہ پوری کراچی کا آپ سروے کریں تو پوری کراچی میں کوکنگ سوسائٹی میں ایک شافعی مسجد ہے جہاں شافعی حضرات اپنے مذہب کے مطابق جو ہے نماز پڑھتے ہیں، ورنہ پوری کراچی میں تو امام شافعی کے ماننے والے کوئی مسجد نہیں۔ تو یہ تمام شافعی جو ہے ملبار والے یا اس طریقے کے کیرلا کرناٹک والے یہ حنفیوں کے امام کے پیچھے نماز پڑھتے، تو معلوم ہوا کہ ضرورت کے مطابق اب ہم کسی امام کے مذہب پر عمل کریں۔ ایک مثال اور لیجئے، امام شافعی کی یہاں کوئی عورت اگر چھو جائے تو امام شافعی کا مذہب یہ ہے کہ وضو ٹوٹ جائے، وضو باقی نہیں رہا۔ کوئی عورت اگر چھو جائے، اب مجھے بتائیے حج کا اجتماع ہے اور اس حج کے اجتماع میں کیا امام شافعی کا ماننے والا طواف کر لے گا؟ کوئی عورت یہاں سے گزر رہی، کوئی عورت یہاں سے گزر رہی، کہ عورت ہاتھ پکڑ کر آپ کو آگے گھسیٹ رہی، تو آپ کئے وضو کریں گے آپ طواف میں؟ پتا چلا کہ 3-4 دن کریں گے آپ، جناب 2 قدم بڑھائے کوئی عورت چھو گئی وضو ٹوٹ گیا، پھر آ کر کے کری، پھر 10-20 قدم چلے پھر وضو ٹوٹ گیا، پھر آن کر کے کری۔ اب مجبور ہیں شافعی حضرات طواف کرنے کے لیے امام اعظم ابو حنیفہ کے مذہب پر طواف کیا جائے۔ سمجھ گئے مثال؟ تو یعنی شرعی ضرورت سے بغیر کسی دوسرے امام کی تقلید نہیں کی جائے گی۔ اب آئیے لفظ فقہ، لفظ فقہ کے معنی ہے تدبر، تفکر، اور اس کو یوں کہا جائے کہ کوئی مسئلہ اگر آ جائے اور وہ اگر قرآن میں نہ ہو، سنت میں نہ ہو، اجماع امت میں نہ ہو تو وہ قیاس کرے گا۔ اس تدبر کو حدیث شریف میں یوں بیان کیا گیا، کتاب العلم مشکا شریف میں بخاری مسلم دونوں کے حوالے سے حدیث لکھی گئی۔ کتنی پیاری حدیث ہے، اللہ اللہ! دیکھیے میں اور آپ ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع اور جمع ہونے کے بعد صرف آپ کے ذہن میں بٹھانے کے لیے کیا آپ اس پورے مجمع میں یہ کہیں کہ بھائی اللہ تبارک و تعالی سب سے زیادہ کس پر مہربان ہے؟ یہ جاننا کتنا مشکل کام ہے، اور اس کی سند کہاں سے لائیں؟ بھائی 2000 آدمی کھڑے ہوئے ہیں، یہ 2000 آدمی میں اللہ تبارک و تعالی کس سے زیادہ مہربان ہے؟ آپ طے نہیں کر سکتے؟ لیجیے حدیث شریف میں اسے یوں بیان کیا گیا، جس کے راوی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، فرمایا میں نے نبی کریم علیہ السلام کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے پر بھلائی کا ارادہ کر لیتا
اللہ تعالیٰ کسی بندے پر جب بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ یفقہو فی الدین، اس کو دین میں فقہ عطا فرما دیتا، دین میں تدبر عطا فرما دیتا، دین میں غور و فکر کی نعمت سے اسے نواز دیتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، معلوم ہوا لفظ فقہ اور تفقہ خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس باب میں بیان فرمایا کہ اللہ کی جب کسی پر مہربانی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دین میں تدبر اور تفقہ اور جنات یعنی حکمت عطا فرماتا ہے۔ عزیزان گرامی، اب آئیے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ دانائی اور حکمت عطا فرمائے تو حکمت اور دانائی اللہ تعالیٰ نے کنہیں دی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تو لوگوں کا منبع اور مرجع مرکز نبی کریم علیہ السلام کی ذات، حضور سے مسئلہ پوچھ لیا کر۔ جب حضور تشریف لے گئے، اب صحابہ آپس میں اور تابعین صحابہ کرام علیہ رضوان سے مسئلہ پوچھ۔ کبھی ایسا بھی ہوتا، حدیث میں نظائر موجود ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک مسئلہ آیا، حضرت صدیق اکبر نے قرآن مجید دیکھا، انہیں کوئی نظیر نہیں ملی، جو انہیں حدیثیں یاد ان میں تلاش کیا، کوئی نظیر نہیں ملی۔ آپ صحابہ سے مشورہ فرماتے بتاؤ یہ مقدمہ ہے، تمہاری نظر سے کبھی گزرا کہ حضور نے اس صورت میں کوئی بات ارشاد فرمائی؟ تو جن صحابہ کو حدیثیں یاد وہ فرما دیا کرتے، ہاں ایک مرتبہ ایسا مقدمہ حضور کے پاس آیا تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا، تو آپ اسی پر عمل کر کے مقدمے کا فیصلہ کرتے اور اللہ کی حمد و ثنا بجا لا کر کہتے، اللہ تعالیٰ یہ تیرا کرم ہے کہ آج بھی اس امت میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یاد ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا کرتے اور اس کے مطابق فیصلہ کر دیا کرتے۔ اب آئیے تفقہ، میں نے بتائی دین کا چوتھا منبع اور مرکز ہے۔ تفقہ کے معنی دین میں تدبر ہے۔ عزیزان گرامی، کیا اس کی قرآن مجید نے اجازت؟ پہلے میں نے آیت عرض کر دی اولی الامر منکم، یہ اجازت تو قرآن سے مل گئی۔ اب آئیے حدیث، دونوں حدیثوں کا مفہوم تقریباً ایک، اور اتفاق یہ ہے کہ ان دونوں کو حضور نے یمن کا قاضی بنا کر بھیجا۔ یہ کے بعد حضرت معاذ ابن جبل یمن کا قاضی بنایا، جانے سے پہلے پوچھا معاذ فیصلے کیسے کرو گے؟ اس کا جو ہے ماخذ یہ حدیث کا پہلے قرآن مجید میں دیکھوں گا، فرما اگر قرآن میں نظر نہ آئے کہا پھر میں سنت مصطفیٰ میں تلاش کروں گا آپ کی زندگی میں حدیث میں۔ فرما فرض کرو کوئی ایسا مسئلہ آ جائے کہ جو نہ قرآن میں ہو اور نہ حدیث میں، اب کیا کرو گے؟ معاذ ابن جبل یہ فرماتے کہ پھر میں مقدمے کا فیصلہ نہیں کہوں گا چلے جاؤ، اس لیے کہ میرے پاس اس کی کوئی نظیر ہی نہیں۔ فرمایا کہ میں عرض کی کہ میں قرآن اور سنت کو سامنے رکھ کر اپنی رائے قائم کروں گا جو قرآن حدیث سے قریب تر ہو۔ حضور نے کہا اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ میرے غلاموں میں ایسے لوگ موجود ہیں، ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنے گویا تدبر اور اپنی حکمت سے فیصلے کریں۔ یہی سلسلہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کے ساتھ بھی پیش آیا۔ معاذ ابن جبل کی حدیث تو صحیح ستہ میں موجود، ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ حدیث کو ماننے کا دعویٰ کرنے والے بخاری 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 چیخنے والے، انہیں بخاری کی حدیث نظر نہیں آتی۔ معاذ ابن جبل نے کہا قرآن اور سنت کو اپنے سامنے رکھ کر میں اپنی رائے قائم کروں گا جو قرآن اور سنت سے قریب تر ہو۔ آپ کہیں گے اچھا مسئلہ حل ہو گیا، میں اور آپ دونوں کے دونوں کبھی بھی کوئی مسئلہ ہو قرآن حدیث کو سامنے رکھ کے خود ہی فیصلہ کر دیں۔ اب میں بتاتا ہوں جاہل کا اشتہار اور عالم کا اشتہار۔ ایک جاہل جو تھا وہ جنگل میں کہیں جا رہا، غور کیجیے جاہل کا اشتہار اور تفقہ۔ ایک آدمی درخت پر چڑھا ہوا تھا، بڑے اونچے درخت پر چڑھ گیا، اب اتر ہی نہیں رہا، نہ اترنے کا سلیقہ نہ طریقہ، اوپر چلا رہا پریشان۔ ایک صاحب گزرے جاہل مجتہد، جیسے آج کل مجتہد گلی گلی گھوم رہے ہیں کہ ہم خود ہی قرآن اور حدیث کو سن کر فیصلہ کر لیں، ہمیں امام ابو حنیفہ کی ضرورت نہیں۔ یہ آیا، انہوں نے کہا بھائی کیا شعر ہے، یہ کیا ہنگامہ؟ اور کلے جو صاحب یہ دیکھیے ایک آدمی درخت پر چڑھ گیا، اتر نہیں رہا، لیکن کمال کر دیا تم نہایت بے وقوف قسم کے لوگ، اتنا سا مسئلہ تمہاری سمجھ میں نہیں آیا؟ کہ رسی لاؤ، یہ اشتہار کیا اس نے، رسی لاؤ، رسی لی جناب، اس نے اوپر پھینکی اور کہا پکڑ لے رسی کو اور یہ پھندا اپنی کمر میں ڈال لے۔ اس نے پھندا اپنی کمر میں ڈال لیا، کس نے کھینچا، وہ گر کر کے مر گیا۔ اب لوگ اس کے سر ہو گئے وہ کم وقت، یہ اتر تو گیا مگر مر گیا۔
اس نے کہا میری سمجھ میں نہیں آیا یہ کیسے مر گیا، اس لیے کہ بالکل 1-2 دن پہلے میں نے اسی طرح ایک آدمی کو کنویں میں سے نکالا تھا، وہ تو زندہ نکلا، یہ پتہ نہیں کیسے مر گیا، حالانکہ جسے میں نے کنویں میں سے نکالا وہ تو بچ گیا، لیکن یہ پتہ نہیں کیسے مر گیا۔ یہ ہے جاہلوں کا اجتہاد، سمجھ گئے آپ؟ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث اور قرآن سے روگردانی کرو گے تو یہ ہے تمہارا اجتہاد۔ اب آئیے آپ دین کا اجتہاد کیا یہ بتا، تاکہ بات آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے، کوئی شخص آپ کو نہ ورغلا تم اہل حدیث بن جاؤ، اس میں بڑی سہولت، اور تم جناب 3 طلاق دے دو تو بیوی پر طلاق نے اتنی سہولت تمہارے لیے مہیا کر دی۔ اب آئیے تدبر کس کا نام، جس کو فقہ کہتے ہیں، سنیے آپ غور، اللہ اکبر۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کو ایک شخص ملا، کہنے لگا حضور مجھ سے ایک غلطی ہو گئی۔ فرمایا اچھا کیا غلطی ہوئی؟ کہا میں ناپاک، غسل جنابت مجھ پر فرض ہے، اور میں نے میاں بیوی کے لڑائی میں یہ قسم کھا لی کہ اگر میں نے غسل کیا تو میری بیوی پہ 3 طلاق۔ اب میں کیا کروں؟ لیجیے صاحب اب لائیے حدیث، لاؤ جتنے ہیں یہاں کے سب کو چیلنج، لاؤ حدیث شریف اس آدمی کا کیا حال، کیا کرے گا یہ؟ اگر یہ تیمم کرے تیمم پر دلائل لاؤ، اگر غسل کرے تو بیوی پر 3 طلاقیں واقع ہو جاتی۔ جتنے اہل حدیث جو کہتے ہمیں امام کی ضرورت نہیں، لاؤ اس کا حل۔ امام صاحب نے فرمایا اچھا میں تمہیں حل بتاتا ہوں، تم میرے ساتھ چلو۔ امام اعظم اس کو اپنے ساتھ لے گئے۔ یہ ہے تدبر اور فقہ کہ بیوی بھی اس کی طلاق سے بچ جائے اور اس پر غسل بھی ہو جائے۔ امام صاحب لے گئے اپنے ساتھ، اس کو لے گئے ایک نہر کے کنارے پہنچے جہاں پانی کم تھا، جاتے جاتے اس کو دھکا دے دیا۔ جب دھکا دیا تو نہر میں وہ ڈوب گیا، 2-4 غوطے لگائے، اب کہاں نکلنے کی کوشش کرو، بڑی مشکل سے جان بچا کر نکلا۔ ان کا جاؤ تمہارا غسل ہو گیا، اس لیے کہ پورے بدن پر بھی پانی آ گیا، ناک میں بھی پانی پہنچ گیا، کانوں میں بھی پانی پہنچ گیا اور منہ میں بھی پانی پہنچ گیا۔ فرما جاؤ تمہاری بیوی طلاق سے بچ گئی اور تمہارا غسل ہو گیا۔ اس کا نام ہے فقہ، اس کا نام ہے عزیزان گرامی تدبر۔ اب آئیے ایک اور مثال، وقت کم ہے ہمارے پاس۔ ایک صاحب امام اعظم کی خدمت میں آئے، ان کا حضور مجھ سے ایک غلطی ہو گئی۔ وہ غلطی کیا ہوئی یا کسی کا پیغام آیا؟ کہا میں نے گھر تھکا ماندہ آیا اور اپنی بیوی سے کہا پانی پلاؤ، اور میری بیوی جب پانی لے کر آئی، قرائن سے ایسا لگتا ہے کہ جو پانی کا برتن تھا وہ مناسب نہیں تھا۔ یہ حضرت صاحب کو غصہ آ گیا اس کو دیکھ کر۔ اس نے کیا کیا؟ کہنے لگا غصے نہیں، دیکھیے اس زمانے میں آدمی کا حال بھی کیسے کیسے غصے والا۔ اس نے کہا یہ پانی اگر میں پیوں تو تجھ پہ 3 طلاق، یہ پانی اگر تو پیے تو تجھ پہ 3 طلاق، یہ پانی تو کسی کو پلائے تو تجھ پہ 3 طلاق، یہ پانی تو پھینکے اور گرائے تو تجھ پہ 3 طلاق۔ اب بیوی کٹورا لیے کھڑی ہوئی، اب کیا کیا جائے؟ اب غصہ اترنے کے بعد تو جتنے بھی یہ بھائی خاں ہیں ان سب کی عقل ٹھکانے آ جاتی۔ اب تو اس کو بیوی نظر آتی ہے، خواب میں بھی آنکھ بند کرے تب یہ تو گئی، کیا کیا جائے؟ سارے علماء نے فتوا دے دیا میاں جب تک یہ کٹورا لیے کھڑی یہ طلاق سے بچ گئی، اور اگر اس نے پانی پھینکا تو طلاق ہو جائے، کسی کو پلایا تو طلاق، خود پیے تو طلاق، یہ پیے تو طلاق۔ اور یہ یاد رکھیے کہ جب آدمی ایسی کوئی بات بیان کر دے اس کو واپس نہیں لے سکتا، یعنی اس نے کہہ دیا اب غصہ اتر گیا، انہوں نے کہا اچھا چلو تم کو معاف۔ یہ شریعت میں تعلیق اور اس قسم کو واپس نہیں لے سکتا، رجوع بھی نہیں کر سکتا اس سے، اس پر پورے فقہا کا اتحاد و اتفاق۔ اب کیا کیا جائے؟ سارے فقہا نے جواب دے دیا یہ ہے تدبر، یہ ہے فقہ، اور یہ ہے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کا کمال۔ آپ تشریف لے گئے، سورت کو سنا، سننے کے بعد آپ نے کیا کیا؟ اس کو کہتے ہیں فقہ، نہ قرآن میں ملے گا نہ حدیث میں، یہ ہے تدبر۔ امام صاحب نے اپنا رومال اس گلاس میں ڈالا اور گلاس میں ڈالنے کے بعد میں پورے پانی کو اپنے کپڑے میں جذب کر لیا اور گلاس کو بالکل صاف کر لیا۔ اب اس میں پانی رہا، کہا گلاس کو رکھ دو اور اس کپڑے کو دھوپ میں سکھا دو، اس پر طلاق نہیں ہوگی۔ اس کا نام ہے فقہ، اس کا نام ہے تدبر۔
اس کا نام ہے عزیزان گرامی تفکر. لوگ کہتے فقہ کوئی چیز نہیں, آزاد ہو گئے ہم فقہ سے. اگر تم فقہ سے آزاد ہو گئے تو حدیث سے بھی آزاد ہونا پڑے گا. اگر تم فقہ سے آزاد ہو گئے تو قرآن مجید فرقان حمید سے بھی آزاد ہونا پڑ جائے گا آپ کو. یہ ہے تدبر اس قسم کی. عزیزان گرامی سینکڑوں مثالیں میں آپ کے سامنے بیان کر سکتا ہوں, لیکن بات کو صرف آپ کے ذہن میں راسخ کرنے کے لیے کہ فقہ ہے کیا, یعنی صورت حال جب سامنے آ جائے ایسا تدبیر ایسا تدبر کیا جائے, نہ قرآن کے خلاف نہ حدیث کے خلاف نہ اجماع امت کے خلاف, اور اس کا کام بھی ہو جائے جو ہے وہ بھی حل ہو جائے. یہ ہے تدبر. اب آئیے ایک اور مثال. امام اعظم ابو حنیفہ کے زمانے ایک جگہ ڈکیتی پڑی. یہ ڈکیتی کرنے والے بھی لگتا ہے ایسے کٹر مذہبی معلومات کے دھنی تھے کہ ان کم وقتوں نے کیا کیا, ڈکیتی کر لی, اور ڈکیتی کر کے پورا گھر صاف کر لیا, سارا سامان اپنے اپنے گھر پہنچ گیا, اور مرتا کیا نہ کرتا, مالی کے مکان سے کہا جو ہم کلمات کہتے ہیں وہ تو دوہرا. اس نے کہا کہلوا لو بھائی, سامان تو سب لے لیا. اس نے سوچا اب تو رہ نہیں گیا کچھ, اور کہلوا لو جو کہلوانا. انہوں نے کہا یہ کہو, یہ دیکھو ہم 4 آدمی ہیں, اگر تم نے کہا کسی سے کہ یہ چور ہے یہ چور ہے یہ چور ہے یہ چور ہے, تو یہ کہو اگر میں نے بتایا کہ یہ چور ہے, انہوں نے چوری کی, تو میری بیوی پہ 3 طلاق. جی جناب چوری ہو گئی. اب یہ گونگا گھوم رہا, چور دندناتے ہوئے سامنے گھوم رہے, وہ پکڑ ہی نہیں سکتے, بتایا کہ یہ چور, تو مال تو گیا, بیوی بھی گئی. اب کیا کرے, سب پریشان ہے. اس کا نام ہے تدبر. وہ آیا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے پاس, اس نے فرضی مسئلہ بیان کیا. امام صاحب فرض کریں کہ ایک آدمی یا زید یا بکر, اور اس کے یہاں چوری ہوئی. چوری ہونے کے بعد چور سارا سامان لے کر, اور سارا سامان لے جانے کے بعد اس سے یہ کلمہ کہلوایا کہ اگر وہ بتائے کہ یہ چور ہیں تو اس کی بیوی پہ 3 طلاق. اب اس کو کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ مقصد کیا ہے. کہا جی اس آدمی کا مقصد یہ ہے کہ مال بھی برآمد ہو جائے, چور بھی پکڑ لیے جائیں, اور بیوی بھی طلاق سے بچ جائے. لیجیے صاحب فقہاء اس زمانے میں بہت سے, اللہ اکبر. امام اعظم ابو حنیفہ کے دور میں اللہ اللہ پورا کوفہ جو تھا وہ ایک ایک گھر میں مدرسہ, ایک ایک گھر عزیزان گرامی درس کا بنی ہوئی. امام صاحب نے فرمایا اس کا حل ہے. پہلے بتاؤ یہ کون؟ کہا حضور میں, میرے ساتھ ایسا مسئلہ ہوا. فرمایا تو کام بہت آسان, مال بھی مل جائے گا, چور بھی پکڑے جائیں گے, اور طلاق بھی نہیں ہوگی. سب سارے تو کھانے کو منع کر دیا. فرما آؤ میرے ساتھ. فرما تم ایسا کرو, جتنے محلے کے اچک کے بدماش لفنگے چور ڈاکو ہیں ان کی ایک دعوت کرو, سب کو دعوت کرو, بہترین قسم کا مرغن غذا شاندار قسم کا بناؤ, ان سب کی دعوت کرو. ان کا پھر کیا ہوگا؟ کہنے لگے پھر ہم آن کر دروازے پر کھڑے ہو جائیں, 2-4 ہٹے کٹے آدمی جو ہیں مضبوط وہ دروازے پر کھڑے کر دینا. اب کیا ہوگا, سب کھانا کھا لیں, کھانا کھانے کے بعد جب نکلیں تو ہم دروازہ رکھیں گے پتلا, ایک آدمی نکلے گا, ہم تم سے پوچھیں گے یہ چور ہے, جو چور ہو نہ ہو تم کہہ دینا نہیں, سب نکلتے جائیں, کہنا نہیں, جب چور آئے تم خاموش ہو جانا, ادھر منہ موڑ لینا, بتانا نہیں کہ یہ چور ہے. انہوں نے کہا تو بہت اچھی ترکیب. لیجیے صاحب سارے اچک کے بدماشوں کی دعوت ہوئی, اور دعوت کرنے کے بعد کیا ہوا, اب جب نکلنے لگے تو راستہ مہین تھا, ہٹے کٹے 4-6 آدمی کھڑے ہو گئے ڈاکوؤں کو پکڑنے کے لیے. ایک آدمی نکلا, کہا بھائی یہ چور ہے, اس نے کہا نہیں. یہ چور ہے, اس نے کہا نہیں. یہ چور ہے, نہیں. جب چور آیا خاموش ہو گیا, پکڑو اس بدماش. اب اس کے بعد لائن لگی, یہ چور ہے یہ چور ہے, 10-20 آدمی نکلے, جب چور آیا یہ خاموش ہو گیا, پکڑو اس کو. لیجیے صاحب دعوت کھانے کے بعد چاروں چور پکڑ لیے گئے. اب جناب سارا سامان بھی برآمد ہو گیا, چور بھی پکڑ لیے گئے, بیوی بھی طلاق سے بچ گئی. اس کا نام ہے عزیزان گرامی تفکر. سمجھ گئے آپ؟ تدبر, تفکر جو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن مجید فرمایا, جناب تفکر کرو,
تدبر کرو، ہر معاملے میں غور اور فکر کرو. تو یہ تدبر اور غور کرنے والے وہ امام ہیں. میں اور آپ اس کے لائق عزیزان گرامی نہیں. تو جو آدمی کلیتاً قرآن اور سنت اجماع امت کا علم نہیں جانتا تو وہ اس میں قیاس نہیں کرے گا. قیاس کرنے کا حق بھی امام اعظم ابو حنیفہ اور دیگر ایسے ائمہ کو کہ جو ان کے کم سے کم وزن ہے، اگر وہ 20 نہیں تو 19 ہیں، یہ 18. میں آپ کو قرآن مجید فرقان حمید سے متعلق کچھ جانتے نہیں، میں اور آپ کیسے قیاس کریں گے؟ اس لیے مجبور ہیں ہم فقہا کے کہ جب تک وہ مسئلہ نہ بتائیں اس وقت تک ہم کسی پر عمل نہیں کریں گے. ایک مرتبہ کچھ اہل حدیث حضرات نے مجھے نیو کراچی کے جلسے میں پرچی بازی کر کر کے ستایا تو میں نے ایک سوال کیا. آج بھی کوئی آپ کو ملے تو ایک سوال ان سے کر دیجئے. میں نے کہا کہ یہ کباڑی جو ہوتے نا پرانا سامان لینے والے، انہوں نے یہ مسئلہ پوچھا کہ قرآن مجید اور حدیث سے اس مسئلے کو حل کرو. تانبا اور پیتل، تانبے کی بے تانبے کی صورت میں ادھار جائز ہے یا نہیں؟ پیتل کی بے ادھار جائز ہے یا نہیں؟ اسی طرح اس کا الٹ کر دو کہ بھائی دیکھو تانبے کو پیتل کے عوض میں بیچنا جائے، پیتل کو تانبے کے عوض میں بیچنا جائے. اسی طرح پیتل کو ادھار تانبے کے عوض میں بیچنا جائے، تانبے کو پیتل کے عوض ادھار بھیجنا جائے. یہی مسئلہ حل کر کے بتا دو. نماز روزہ تو بہت بڑی بات ہے. کہنا کسی کباڑی نے یہ مسئلہ پوچھا کہ جو پرانا سامان خریدتا ہے لاؤ قرآن حدیث سے ثبوت، کوئی مسئلے کو حل نہیں کر سکے گا. یہی وجہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا فقہ جس میں یہ تدبر، یہ غور اور یہ فکر ہے کہ جو ان کے زمانے میں ان کا ثانی نہیں تھا کوئی، ان کے شاگرد بڑے بڑے ائمہ کہتے ہیں کہ تم کسی مسئلے میں یہ مت کہو امام ابو حنیفہ کی رائے ہے، بلکہ یہ کہو کہ امام ابو حنیفہ حدیث کی تفسیر بیان کر رہے ہیں، جو ان کی رائے ہے اس کی تفسیر بیان کر رہے ہیں. اسی وجہ سے اتنے بڑے امام شافعی کو یہ کہنا پڑا کہ قسم خدا کی امام اعظم ابو حنیفہ ہمارے فقہ کے ابا ہیں اور ہم ان کی اولاد ہیں. بخاری کہنے والے کہ سوائے بخاری کے کسی کی بات نہیں مانتے. شافعی حضرات کے بہت بڑے امام تاج الدین سبکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خود امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ امام شافعی رضی اللہ عنہ کے مقلد تھے. اب بتائیے آپ حدیث کا اتنا بڑا امام اور امام شافعی کا مقلد ہے، اب کیا جواب ہوگا آپ کے پاس؟ اور بخاری کہنے والے کبھی تم نے غور کیا کہ امام بخاری کون؟ اور فرمائیے آپ امام بخاری امام شافعی کے مقلد، اور امام شافعی کون؟ امام شافعی امام محمد کے شاگرد، اور امام محمد کون ہے؟ یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد. امام بخاری کے پردادا استاد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ. اب مجھے بتائیے کیسی عجیب بات ہے کہ پوتے کو مان رہے، دادا کو نہیں مان رہے، بیٹے کو مان رہے، باپ کو نہیں مان رہے. اس زمانے میں باپ کو نہ ماننے والوں کو کیا کہا جاتا؟ بات بڑی غلط میں نہیں کہنا چاہتا. عزیزان گرامی، بغیر اس 4 باتوں کے دین کا علم آ ہی نہیں سکتا. اس لیے فرمان یوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اے میرے حبیب، آج ہم نے آپ کے لیے آپ کا دین مکمل کر دیا اور دین اسلام پر آپ سے راضی ہو گیا. کیا مطلب ہوا دین مکمل کرنے کا؟ کہ دین میں ایسے قواعد رکھ دیے گئے، ایسے جزیات رکھ دیے گئے، ایسے مسائل رکھ دیے گئے کہ قیامت تک درپیش مسائل کا حل ہمارے دین میں موجود ہے. اس لیے ہمارا دین مکمل ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں امام اعظم ابو حنیفہ محدث الائمہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معون الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. محترم حضرات، حمد و صلاۃ کے بعد اس فقیر حقیر نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مقدسہ تلاوت کی. اسی آیت کے تحت گزشتہ جمعے بھی ہم نے کچھ عرض کیا تھا. آپ کو یاد ہوگا اور یہ تسلسل ذہن میں رہے کہ گفتگو کہاں سے شروع ہوئی تھی. پہلے ہم نے یہ عرض کیا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی فضیلت، اس کی تلاوت اور اس کا ثواب. پھر ہم نے یہ عرض کی کہ قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے کے لیے احادیث مبارکہ اور اس کا مطالعہ ضروری ہے. پھر ہم نے یہ عرض کیا کہ صرف قرآن اور سنت ہی نہیں بلکہ دین کا ماخذ ہمارے یہاں 4: قرآن و سنت، اجماع امت اور قیاس. پھر ہم نے یہ عرض کیا، آپ کو یاد ہوگا، ضرورت فقہ اور فقہ کسے کہتے ہیں. یہ وہ باتیں ہیں جو ہر سنی مسلمان کو یہ بنیادی ہیں، ان کے ذہن میں رہنا چاہیے. اور ان مختلف مضامین کو بیان کرنے سے مراد ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہم اہل سنت کتابوں کا مطالعہ نہیں کرتے، اپنے مسلک کے متعلق اپنے ذہن میں نہیں رکھتے. عام سا کوئی آدمی دوسرے مسلک اور مذہب کا الٹی سیدھی باتیں کر کے ہمیں برگشتہ کر دیتا. اگر ہمارے ذہن میں یہ ساری باتیں ہوں، اگرچہ دلائل نہ ہوں،
لیکن یہ باتیں اگر ذہن میں ہوں، ایک تو آدمی کو یہ پتا رہے کہ ہم جس مذہب پر عمل کرتے ہیں وہ حق، اور دوسرا کوئی آدمی اگر کہے تو کم سے کم اس کو جواب دے سکیں کہ ہم جس مسلک اور مذہب پر ہیں اس کے دلائل کیا ہیں اور وہ کیا ہے۔ گزشتہ تو ہم نے عرض کیا ضرورت فقہ اور فقہ کسے کہتے ہیں۔ آج ہم یہ عرض کریں گے کہ ان تمام فقہ اور تمام اماموں پر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا ترجیح، خوب ذہن میں رہے۔ بحیثیت مذہب کے امام کی ہمارے نزدیک چاروں امام برحق ہیں، اور ہمیں اپنے مذہب کے امام کا فتویٰ صحیح ہونے پر یہ یقین ہے جس کی وجہ سے ہم ان کے فتوے پر عمل کرتے۔ ہماری اس تمام بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی بے مہار نہ کسی نہ کسی امام کی تقلید اور کسی نہ کسی امام کے قول پر عمل کرے، اور اس میں ہماری ترجیحات یہ ہیں کہ صرف ایک ہی امام کی پیروی کو اپنانا ہوگا، یہ نہیں کہ جہاں سہولت ہو کچھ وہاں سے لے لیا کچھ وہاں سے لے لیا جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ ایک ہی در اور ایک ہی کے دامن سے وابستہ ہونا۔ اب میں آپ کے سامنے چند باتیں اگر وقت نے اجازت دی تو سب پر گفتگو کریں گے، ورنہ چند۔ عموماً آج کل ہمارے نوجوانوں کو دوسرے لوگ اغوا کر کے لے جاتے، خصوصیت کے ساتھ جو جہادی تنظیمیں تھیں، حنفی سنی کو لے جائیں، جہاد میں تو پہلے بھیجتے تھے، پہلے اسے مکمل وہابی بناتے تھے۔ یعنی کیا مطلب؟ میاں یہ رفع دین کیا کرو، دیکھو بخاری شریف میں ہاتھ یہاں باندھا کرو، یہاں ہاتھ باندھنا کسی حدیث سے ثابت نہیں، وطر کی ایک نماز پڑھا کرو، ایک گویا رکعت، 3 رکعتیں کہیں سے ثابت نہیں، اور چاہے آدمی تنہا نماز پڑھے یا امام کے پیچھے، یہ دیکھو بخاری شریف کی حدیث ہے کہ بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی۔ اب یہ آدمی کے ذہن کو الجھا دیا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کی کوئی خاص حیثیت نہیں تھی، ہمیں تو ڈائریکٹ حدیث کو پکڑ کر اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اب ہمارے لوگ جنہیں علم نہیں ہوتا، فی الواقع وہ یہ سمجھتے ہیں بغیر کسی عالم سے پوچھ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ واقعی یہ تو بخاری شریف دکھا رہا، یہی مذہب صحیح ہوگا۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس کوئی خاص دلائل نہیں لگ۔ عزیزان گرامی، ایسا نہیں۔ اب میں آپ کو، ہم اور آپ جس امام کی پیروی کرتے ہیں ان کے فقہ کی برتری تمام جو مذہب ہیں ان پر کیوں اور کیسے، یہ ذہن میں رکھیے۔ اس کے بعد پھر ہم چند سوالوں کے جواب دیں گے جس سے آپ یہ جان لیں کہ حنفی مذہب کتنا مضبوط اور کتنا مستحکم ہے۔ یہ میری اور آپ کے ذہن کا خلفشار کہ ہم کتابیں نہیں پڑھتے، تو ذری سی بات سن کر ہم جو ہیں وہ برگشتہ ہو جاتے ہیں کہ صاحب پتہ نہیں یہ صحیح ہے یا نہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، جیسا کہ میں آگے عرض کروں گا۔ ہمارے امام کی تمام اماموں پر برتری کا سب سے عزیزان گرامی پہلا نقطہ یہ ہے، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، ان سب سے حضور علیہ السلام کے زمانے سے سب سے قریب کا دور امام اعظم ابو حنیفہ کا تھا۔ ایک روایت کے مطابق اگر امام اعظم ابو حنیفہ کی پیدائش 70 میں مان لی جائے تو 70 میں اگر امام اعظم ابو حنیفہ پیدا ہوئے تو میں آپ کو نام بنام کم سے کم 25 یا 30 صحابہ کے نام آپ کو لکھوا دوں کہ جو اس وقت اس دنیا میں زندہ تھے۔ اور اگر امام اعظم کی ولادت 80 میں مان لی جائے، جیسا کہ عام قول 80 ہجری میں پیدا ہوئے، 80 ہجری میں بھی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ جو پیدا ہوئے تو اس وقت بھی نبی کریم علیہ السلام کے 10-12 صحابہ کرام یا اس سے بھی زیادہ اس وقت موجود تھے۔ ایک دو باتیں یہ، امام اعظم ابو حنیفہ کے علاوہ ان تینوں اماموں کی ملاقات کسی صحابی سے نہیں ہوئی۔ یہ دیکھیے
کتنا قریب جا رہا امام اعظم کا دور. امام مالک یعنی امام مالک امام اعظم کے بعد میں پیدا ہوئے، اور جب وہ شعور کی منزل پر پہنچے تو ہماری تحقیق کیا بڑے بڑے اکابر علماء کی کہ اس وقت صحابہ کرام علیہم الرضوان میں کوئی بھی اس سرزمین پر نہ تھا. ان سب کا عزیزان گرامی وصال ہو گیا. کسی سے ملاقات امام مالک کی نہیں. امام شافعی رضی اللہ عنہ تو 150 ہجری کو پیدا ہوئے. جب وہ 150 ہجری میں عزیزان گرامی پیدا ہوئے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کسی صحابی سے ان کی ملاقات. امام احمد ابن حنبل کا دور بھی ان کے بعد کا، ان کی ملاقات کسی سے نہیں. تو اب دیکھیے بغیر کسی تعصب اور بغیر یہ کہ کسی کی طرفداری کی جائے، یہ بات اتنی عیاں ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی ملاقات متعدد صحابہ کرام سے ہوئی. اور آپ کی کتاب مسند امام اعظم کو اگر آپ دیکھیں تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آپ اس مسند میں دیکھیں کہ وہ براہ راست امام اعظم صحابی سے حدیث نقل کرتے ہیں کہ میں نے فلاں صحابی کو یہ فرماتے ہوئے سنا. میں اس کا ایک نمونہ بیان کر کے آگے چلتا ہوں. امام اعظم فرماتے میں ایک مرتبہ اپنے والد ماجد کے ساتھ حج بیت اللہ کو گیا. میں اور میرے والد دونوں حرم میں بیٹھے ہوئے تو میں نے دیکھا کہ کوئی بزرگ تھے اور ان کے چاروں طرف حلقہ باندھے لوگ ہماتن گوش ان کی گفتگو سن رہے تھے. والد ماجد حضرت ثابت سے کہا حضور یہ کون اور یہ کیا کہہ رہے، اور لوگ بڑے کان لگا کر ان کی گفتگو سن رہے. ان کے والد ماجد نے کہا یہ حضور علیہ السلام کے صحابی حضرت عبداللہ ابن حارث رضی اللہ عنہ یہ حرم شریف میں آن کر کچھ حدیثیں بیان کرتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور لوگ ہماتن گوش ہو کر قول رسول کے سننے میں اور منہمک ہوتے اور غور سے ان کی گفتگو سنتے ہیں. امام اعظم فرماتے ہیں کہ جب مجھے یہ پتہ لگا کہ یہ عبداللہ ابن حارث، میں فوراً جا کر اس مجمع میں بیٹھ گیا تو میں نے براہ راست ان سے یہ حدیث سنی اور انہوں نے یہ حدیث نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سنی. میں نے حضرت عبداللہ ابن حارث کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب آدمی دین کا علم حاصل کر اور کرنے کے بعد خلوص نیت کے ساتھ دین کی خدمت میں لگ جائے، علم پھیلانے میں لگ جائے، علم کی تقسیم میں لگ جائے، تو دین اور دنیا کی تمام اس آدمی کی ضرورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمے کرم پر لے لی ہے. اس کو کسی سے چندہ مانگنے کی ضرورت نہیں، کسی سے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں. سیٹھ صاحب ذرا خیال کیجئے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں سردی کا موسم ذرا کچھ لحاظ بنا دیجیے، یا نان و نفقہ پورا نہیں، کچھ میری مدد کر دیجیے. آپ اس پر گامزن ہو کر دیکھیے کہ پیارے مصطفیٰ نے جو برکتیں لٹائی ہے. فرما جب آدمی تمام چیزوں سے مستغنی ہو کر ایک دین کا ہو جائے اور دین کی خدمت میں لگ جائے، وہ یقین کر لے کہ اس کی دنیا اور آخرت کی تمام ضرورتوں کا کفیل اللہ تبارک و تعالی. اب دیکھیے یہ حدیث انہوں نے بغیر کسی واسطے کے صرف قول رسول ایک واسطے سے ایک صحابی سے سنی. یہ تو ہم گفتگو پہلے کر چکے کہ وہ تابعین میں بھی تھے، اور اس حدیث سے بھی پتہ لگا کہ امام اعظم ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے صحابہ کرام علیہم الرضوان سے براہ راست حدیث سنی. اور یہ منصب چاروں اماموں سے صرف امام اعظم ابو حنیفہ کو عزیزان گرامی ملا، جن کے میں اور آپ مقلد اور اپنے آپ کو حنفی کہلاتے ہیں. اب آئیے چند باتیں جو ہماری طرف تان کی جاتی ہیں. دیکھیے ان کو پتہ ہی نہیں، کتابیں نہیں پڑھی، بخاری میں دیکھو کیا یہ کیا، اور یہ اپنے معاملات میں لگے ہوئے. ہم ان میں سے صرف چند مسائل لیتے ہیں. وہ یہ کہ بھائی بخاری میں یہ ہے کہ حضور علیہ السلام رفع دین کرتے تھے. ماغرابیوں کا یہ الحمدللہ روایت بخاری موجود، صحیح ستہ میں موجود، اس سے تو کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا. اب آئیے حضور نے رفع دین کیا، ہم اس کے قائل، بالکل یہ درست ہے. ہم رفع دین کیوں نہیں کرتے؟ رفع دین کا مطلب ہے رفع یدین، یعنی اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھانا. رکوع میں جانے سے پہلے
رکوع سے اٹھنے کے بعد اس طریقے سے ہاتھ اٹھانا، اس کو رفع دین کہتے ہیں۔ سب سے پہلے حدیث سنیے صحیح ستر مسلم شریف کتاب الصلاۃ، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کرام نماز پڑھ رہے تھے، عین حالت نماز میں جب آئے اور صحابہ کرام کو رفع دین کرتے ہوئے دیکھا تو حضور علیہ السلام نے ہلکا پھلکا ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا میں کیا دیکھتا ہوں تمہیں کہ گھوڑے کی طریقے سے دم ہلاتے ہو، جیسے شمس قبیلے کے گھوڑے دم ہلاتے ہیں تم اس طریقے سے اپنے ہاتھوں کو ہلاتے ہو، نماز سکون کے ساتھ پڑھا کرو۔ یہ حدیث مسلم شریف میں ہے۔ امام نسائی نے سکون سے نماز پڑھنے کے باب میں اس حدیث شریف کو نقل کیا۔ اب اگر مان لیا جائے 100 حدیث رفع دین کی ہیں، مگر اس رفع دین کی حدیث میں کہ حضور نے صحابہ کو منع کیا کہ گھوڑے کی دم کی طریقے سے تم ہاتھ اٹھا رہے، ہمارے امام کہتے اس حدیث نے تمام رفع دین کی حدیثوں کو منسوخ کر دیا۔ کیا معلوم ہوا کہ وہ حضور کا پہلا فعل تھا، اور بعد کا فعل یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے رفع دین نہیں کیا اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کو رفع دین کرنے سے منع کیا۔ دیکھا آپ نے، یہ دلیل ہے امام اعظم ابو حنیفہ، ہم انکار نہیں کر رہے، لیکن اس کو حدیث سے منسوخ کر دیا گیا کہ یہ رفع دین اب آئیے۔ یہ تو بہت ہلکے مسائل، اس پر اگر کوئی تحقیق کرنا چاہے امام ابو جعفر طحاوی کی طحاوی شریف کا مطالعہ، اور بھی ہماری فقہ ہدایہ وغیرہ بے شمار دلائل موجود، لیکن وہ بات کہ جو ہمارا مخالف انکار نہ کر پائے، ہم وہ باتیں عرض کرتے ہیں۔ یہ مسلم شریف حدیث، اس کا تعلق صحیح ستہ کی 6 کتابوں۔ اب آئیے ترمذی شریف کی حدیث کتاب الصلاۃ، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن مسعود، معافی، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے صحابہ کرام علیہم الرضوان بیٹھے ہوئے تھے، ان سے فرمایا اے جماعت صحابہ، کیا میں تمہیں وہ نماز پڑھ کر بتاؤں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے؟ صحابہ نے کہا ضرور ہمیں پڑھ کے بتائیے۔ یہ ترمذی شریف میں موجود ہے، جو صحیح ستہ کی ایک کتاب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد راوی کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ایک دفعہ رفع دین کیا جبکہ انہوں نے نماز کا افتتاح کیا، نماز کو شروع کیا وہ اس وقت میں رفع دین کیا۔ وہ رفع دین کیا ہے؟ میں اور آپ تکبیر تحریمہ کرتے وقت ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ اکبر کہا حضرت عبداللہ ابن عباس نے۔ اس طریقے سے شروع نماز میں رفع عبداللہ ابن مسعود نے شروع نماز میں رفع دین کیا، اور ہم ان کی پوری نماز کو دیکھتے رہے، نہ انہوں نے رکوع سے پہلے رفع دین کیا نہ رکوع کے بعد رفع دین کیا، اور نماز سے فراغت کے بعد سلام پھیرنے کے بعد فرمایا اے جماعت صحابہ، یہ تھی رسول اللہ کی نماز، یہ تھی حضور کی نماز۔ اب کیا ہوا؟ امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں بھائی اگر یہ حضور کے فعل کے خلاف ہوتا، کوئی ایک صحابی تو وہاں یہ کہتے کہ بھئی آپ کون سی نماز پڑھ رہے، ہم تو ہر دفعہ حضور کو رفع دین کرتے ہوئے دیکھ۔ 2 دلیلیں سے ثابت، ایک تو منع کر دیا گیا، اور ایک حضرت عبداللہ ابن مسعود نے پوری نماز میں رفع دین نہیں کیا، صرف نماز کے ابتدا کے بعد۔ 2 باتیں ہو گئیں۔ اب آئیے تیسری بات آپ کی دلچسپی، اس تذکرہ امام صحابی نے کیا اور بھی کتابوں میں موجود۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی ملاقات ایک بہت بڑے امام جو امام شافعی، امام احمد بن حنبل کے وہ یہ ہم پلہ تھے، جن کا نام تھا امام اوزاعی۔ یہ اتنے بڑے امام تھے کہ ان کے ماننے والوں کی تعداد اگر زیادہ ہوتی تو یہ بھی 5ویں امام ہوتے، اتنے بڑے امام۔ یہ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں امام اعظم سے ملاقات ہو گئی۔ امام اوزاعی رفع دین کرتے، امام اعظم رفع دین نہیں کرتے۔ حضرت امام اوزاعی نے امام اعظم سے کہا یہ دیکھیے یہ حدیثوں میں رفع دین ہے اور آپ رفع دین نہیں کرتے۔ امام اعظم نے فرمایا حدیث بیان کرو، جس حدیث میں رفع دین کا تذکرہ ہے تم حدیث بیان کرو۔ لیجیے حضرت امام اوزاعی کہتے میں نے امام زہری سے سنا، امام زہری نے حضرت سالم سے سنا، حضرت سالم نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے سنا۔ یہ حضرت سالم جو روایت میں، یہ
हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के पोते हजरत सालिम के वालिद हजरत अब्दुल्ला के वालिद जो हैं वो हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु। और इमाम ज़ोहरी हदीस के बहुत बड़े इमाम का इमाम ज़ोहरी से मैंने सुना, इमाम ज़ोहरी कहते मैंने सालिम से सुना, सालिम कहते मैंने अपने वालिद से सुना, क्योंकि उनके वालिद अब्दुल्ला इब्ने उमर, तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर सहाबी हैं। मैंने उनसे सुना कि हुजूर अलैहिस्सलाम जब रुकू में जाते तो रफ़ा दैन करते, जब रुकू से उठते तो रफ़ा दैन करते। उन्होंने फरमाया ठीक है, अब सुनो मेरी हदीस। इमाम आजम ने फरमाया मैंने अपने उस्ताद हजरत हम्माद से सुना, हजरत हम्माद रज़ी अल्लाह अन्हु ने इमाम नखई से सुना। ये इमाम नखई कूफे के बहुत बड़े आलिम थी। हजरत इमाम नखई फरमाते मैंने अलकमा से सुना, हजरत अलकमा और असवद दोनों रिवायत में हजरत अलकमा कहते मैंने हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद से सुना कि नबी करीम अलैहिस्सलाम रफ़ा दैन नहीं करते थे। इमाम औज़ाई ने कहा अब जरा ये बताइए, मैंने भी तो आपके सामने हदीस बयान की, उस हदीस में और आपकी हदीस में दोनों में तरजीह किस हदीस को होगी? इमाम आजम ने कहा सुनिए, हजरत हम्माद का दर्जा हदीस और फिक्र में आपने जो बयान की हदीस इमाम ज़ोहरी के हवाले, वो इमाम ज़ोहरी से भी बहुत बरतर और बहुत अफजल हैं। आपने सालिम को अपने रिवायत में लिखा, सालिम ने हजरत अब्दुल्ला से सुना, तो हजरत अब्दुल्ला इस हदीस का महबर हुए और मेरी हदीस का महबर है हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद। तो मेरे रावी में तुम्हारे रावी में फर्क यह है, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद हुजूर के जमाने नौजवान थे और पहली सफ में खड़े होते। हुजूर अलैहिस्सलाम जब नमाज पढ़ते तो पहली सफ में खड़े होते। तुम्हारी हदीस के रावी हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ये बिल्कुल बच्चे थे और ये पिछली सफ में खड़े होते। इमाम औज़ाई तुम बताओ कि मेरा रावी कभी है या तुम्हारा? मैंने जिस रावी को बयान किया वो पहली सफ में होते, तुमने जिस रावी का तज़किरा किया वो बच्चे थे, वो आखिरी सफ में होते। तो हुजूर की नमाज को सबसे ज्यादा समझने वाले अब्दुल्ला इब्ने मसूद हैं। इमाम औज़ाई खामोश हो गए। आजकल के अहले हदीस जो हमारे नौजवानों को रफ़ा दैन का जोर देते हैं, इमाम आजम ने 2 मिनट में इमाम औज़ाई को बिल्कुल खामोश करके रख दिया, इसलिए हम रफ़ा दैन नहीं करते। अब आइए, हम हाथ कहाँ बांधते हैं? नाफ के नीचे हाथ बांधते। हदीसों में है कि सीने पे हाथ बांधा जाए, आप यहां क्यों बांधते हैं? सुनिए हमारी हदीस, अबू दाऊद शरीफ सिहा सित्ता की हदीस। सिहा सित्ता मिस्र की छपी हुई अबू दाऊद अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हुजरे में मौजूद। जब मैंने ये बयान किया, चंद हजरात जो थे इधर उधर जब गए, उन्होंने बड़े गुस्से का इजहार किया, तो मैंने उस सफ़े का उन्होंने फोटो दे करके कहा कि ये जाकर उनको दिखाओ। मैं आगे अर्ज करता हूं, उसमें 4 हदीसें मौजूद। 4 हदीसों में एक हदीस तो ये है कि सुन्नत ये है कि जब आदमी अल्लाह अकबर कहे तो अपने हाथों को तहत सुर्रा नाफ के नीचे बांधे, और ये सुन्नत है। ये रिवायत इमाम अबू दाऊद ने किताबु सलात अबू दाऊद में नकल की। ये अभी हम सिहा सित्ता पर दूसरी किताबों का हवाला नहीं देते, वरना तार कुतनी में और जनाब हिदायत इमाम तहवी ने भर मार कर दी हवालों की कि कहाँ हाथ बांधे, हमें उस तरफ आपको नहीं ले जा। ये सिहा सित्ता की हदीस है। अब आइए, मैं इतने भरे मजमे में इल्जाम लगाता हूं, पाकिस्तान और कराची के जो गैर मुकल्लिद हैं उन्होंने अबू दाऊद शरीफ जब छापी, अल्लाह अकबर, ये तो मेरा ख्याल है बात अगर मैं कहीं और बयान करूं बकौल शायर कि मैं अगर करूं हरम में मैं बयान तो सुनाए सनम भी खरी खरी। अगर मैं बुतों के सामने भी इस वाक़े को बयान करूं तो बुत कहेंगे मौलाना इतने गुनाहगार तो हम भी नहीं थे जिनका आप तज़किरा कर रहे हो। इन बददियानतों ने ये किया। और लिया ये किताब मेरे पास, मैं अपनी किताब रखता हूं, नाक के नीचे हाथ बांधने की 4 हदीसें निकाल दूं। अबू दाऊद शरीफ जब छापी तो नाक के नीचे हाथ बांधने वाली 4 हदीसें निकाल दी। 2-3 बरस तक अगर ये किताब छपती रही कि लोग पूछेंगे भाई बताओ ये इमाम साहब जो कहते थे नाक के नीचे हाथ बांधे जाए, तुम्हारे इमाम की तो सिहासिता में कोई हदीस नहीं। मुझे बताइए बददियानती है या नहीं है? अल्लाह अकबर, काबे किस मुंह से जाओगे गालिब? शर्म तुमको मगर नहीं आती? हदीस मुस्तफा किताब से निकाल।
تاکہ ثبوت ہی نہ ملے کہ کہاں ہاتھ باندھے. آپ پہ جس کو شوق ہو میں مصر کی تقریباً 100 برس پہلے کی ابو داؤد آپ کو دوں گا, اس میں حدیث دیکھ لیں. اللہ اکبر کہہ کے ناک کے نیچے ہاتھ باندھے جائیں, ٹھیک ہے, اور یہ حدیث سے ثابت ہے, اور اس لیے ہم ناک کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں. چلیے یہ مسئلہ بھی کلیئر ہوگا. اب آپ آئیے دوسرے مسئلے کی جانب, تیسرے مسئلے کی جانب. بغیر سورہ فاتحہ چاہے امام کے پیچھے ہو چاہے تنہا, ان کا کہنا یہ ہے کہ نماز نہیں ہوتی. ہمارا کہنا کیا ہے؟ واقعی سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی, ناقص ہوتی. نہیں کا نہیں, فاسد نہیں, ناقص ہوتی ہے. کب ناقص ہوتی ہے؟ امام اگر سورہ فاتحہ نہ پڑھے سب کی نماز ناقص ہو جائے. بھول کر اگر وہ سورہ فاتحہ نہ پڑھے سجدے سہو کرنا ہوگا. جان کر اگر اس نے سورہ فاتحہ چھوڑ دی تو نماز کا اعادہ کیا جائے. ہمارے مذہب میں بھولے سے واجب چھوٹ جائے, سجدے سہو سے وہ نماز ہو جائے, جان کر اگر کوئی واجب چھوڑے تو گویا اس کو نماز لوٹانی ہوگی. تو آدمی امامت کر رہا ہو بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں ہوگی. اپنی نماز ہم پڑھ رہے ہیں اس میں بھی بغیر سورہ فاتحہ کے نماز ناقص ہوگی. ہاں اگر کوئی شخص امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے اب وہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا. اب وہ کیا کرے گا؟ صرف اتنا پڑھے گا, سنا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک, اتنا پڑھے. اعوذ باللہ نہیں پڑھے گا, بسم اللہ نہیں پڑھے گا. کیوں نہیں پڑھے گا؟ اعوذ باللہ بسم اللہ شریف سورہ فاتحہ کے پڑھنے کے لیے پڑھی جاتی, لہذا چونکہ آپ کو سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی اس لیے آپ اعوذ باللہ بسم اللہ شریف یہ نہیں پڑھیں گے. امام جب قرات کرے یا نہ کرے آپ بالکل امام کے پیچھے خاموش رہیں گے. اور اس پر بخاری میں مسلم میں کئی حدیثیں موجود ہیں, لیکن میں وہ بات کہتا ہوں جو آپ کی سمجھ میں آ جائے. بھائی یہ جو حدیثیں ہیں کہ بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں, امام کے پیچھے بھی سورہ فاتحہ پڑھیں, اپنی نماز پڑھیں تب بھی سورہ فاتحہ, امام اپنی سورہ فاتحہ, مقتدی بھی اپنی سورہ فاتحہ, ان کی یہاں یہ رواج ہے. ٹھیک ہے صاحب. اب آئیے, بہت سارے لوگ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ سے بحث کرنے کے لیے اس مسئلے پر آ گئے. غالباً 200-250 آدمی آ گئے. کہا ہم نے یہ سنا ہے کہ آپ کہتے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑی جائے. وہ کہتا ہاں گیا ادھر سے وہ ادھر سے وہ ادھر. امام صاحب نے کہا عقل کی بات کرو, ایک آدمی کیا 200 آدمی سے بات کر لے؟ کہا بات تو صحیح کہتے امام صاحب. انہوں نے کہا تم اپنا مناظر طے کرو, 200 آدمی میں جو سب سے بڑا عالم وہ مجھ سے بات کرے, تم اپنا طے کر لیں. انہوں نے 200-250 آدمی پر دیکھ کر جو سب سے بڑا ان میں حدیث کا امام, جو سب سے بڑا فقیہ تھا, اس کو آگے کر دیا. کہا امام صاحب یہ آپ سے گفتگو کرے. امام صاحب بڑے عقل مند تھے. فرمایا اچھا یہ بتاؤ جب یہ گفتگو کرے گا تم تو نہیں بولو گے؟ انہوں نے کہا ہم بالکل نہیں بولے. کہا اس کا بولنا تمہارا بولنا. اور بالکل ٹھیک. اگر یہ ہارا تو تم ہار گئے. کہا جی ٹھیک. اگر یہ جیتا تو تم جیت گئے. کہا جی بالکل ٹھیک. اس کا بولنا تمہارا بولنا. انہوں نے کہا بالکل ٹھیک, یہ ہم نے طے کر لیا. کہا اب اس سے بات کروں میں؟ انہوں نے کہا بالکل کیجئے. انہوں نے کہا پہلے تو وہ مسئلہ حل کرو جس کے لیے تم آئے. میں بھی تو یہی کہتا ہوں کہ بھئی نمازی ایک آدمی عالم کو چن کر کے آگے کر دے. بھئی تم نماز پڑھا دو, تمہارا بولنا ہمارا بولنا, تمہاری تلاوت ہماری. یہ تو تم نے خود ہی تسلیم کر لی. بھئی یہ تو تم نے خود تسلیم کر لیا کہ اس کا بولنا تمہارا بولنا, اس کی شکت تمہاری شکت, اس کی جی تمہاری. میں بھی تو یہی کہتا ہوں. وہ 200 آدمی آپس میں لڑنے لگے. کہا امام صاحب بالکل ٹھیک کہتے ہیں, اور سب بھاگ گئے. کوئی امام صاحب سے نہیں کر پائے بات اور ان کی سمجھ میں آ گئی. لیکن آپ کہیں گے لطیفہ تو ہو سکتا, دلیل کیا ہے یہ بتائیے. انہوں نے سورہ فاتحہ کے پڑھنے پر حدیث بیان, اور امام اعظم کی برتری دیکھیے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھنے پر امام اعظم قرآن سے استدلال کرتے. اب آئیے مانا کہ امام کے پیچھے نماز پڑھنے پر 500 حدیثیں مان لیا جائے. ان 500 حدیثوں کو, یہ سرکار کی حدیثیں ہماری سر آنکھوں پر, ان کو رکھ دیا جائے. یہ 500 حدیثوں سے ثابت کہ امام کے پیچھے مقتدی قرات کرے. سمجھ رہے ہیں بات؟ آسان انداز. اب آئیے امام اعظم فرماتے ان حدیثوں کو قرآن مجید کی اس آیت نے منسوخ کر دیا. دین ہمارا بتدریج آیا. کوئی چیزیں بعد میں حلال تھی حرام ہو گئی, جیسے شراب. لوگ ڈرم
اور جناب جگوں کے حساب سے پیتے، جب حرام ہو گئی سبوں نے شراب انڈیل دی. کسی زمانے میں وہ جائز ناجائز، جو ناجائز وہ جائز، یہ تو دین بھر کرنے کی جائز. عزیزان گرامی اب آئی امام اعظم فرماتے جب قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو کان لگا کر کے سکتو خاموش رہو لعلکم ترحمون، تاکہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے. امام اعظم نے فرمایا کہ ساری حدیثوں پر حکم جو ہے وہ منسوخ ہو گیا. اب جب امام قرات کرے تو تم کان لگا کر کے سنو. اب قانون یہ بن گیا کہ امام اگر سری قرات کرے یعنی جس میں آواز نہ ہو تب بھی خاموش رہو، اور اگر امام بلند آواز سے تلاوت کرے تو تب بھی تمہیں خاموش رہنا ہے. تو آپ نے دیکھا مدعی لاکھ پہ بھاری ہے گواہی تیری. اگر آپ 500 حدیثیں بھی لے آئے اور امام اعظم نے آیت قرآنیہ پیش کر کے ان تمام حدیثوں پر یہ حکم لگایا کہ امام کے پیچھے سے مگر آیت نے اس حکم کو منسوخ کر دیا. دیکھا آپ نے یہ دلیل امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی. اب آئیے وطر کی ایک رکعت آپ کبھی ٹی وی وغیرہ پر تراویح دیکھتے ہوں گے مکہ مکرمہ میں تو وہ ایک پڑھتے ہیں وطر. کراچی پاکستان کے غیر مقلد جو کسی امام کو نہیں مانتے ایک پڑھتے ہیں وطر، اور ان کی دلیل سنیے کیا. امام بخاری نے اس حدیث کو بخاری میں نقل کیا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول کاتب وحی بہت بڑے فقیہ ہیں اور یہ بخاری میں ہے. امیر معاویہ نے وطر ایک رکعت پڑھی، ایک رکعت وطر پڑھی. اتفاق دیکھیے کہ ان کے برابر میں حضرت عبداللہ ابن عباس جو نبی کریم علیہ السلام کے سگے چچازاد بھائی وہ کھڑے ہوئے تھے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے قریب. جب انہوں نے دیکھا کہ امیر معاویہ نے ایک ہی وطر پڑھی، یہ اپنے آقا جن کے وہ غلام حضرت عبداللہ ابن عباس ان کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا حضور خبر لایا ہوں. کیا خبر؟ کہا میں نے آج امیر معاویہ کو دیکھا کہ وطر ایک ہی پڑھ رہے، ایک وطر پڑھ رہے. لیجئے صاحب کہیے جناب امیر معاویہ کتنے قداور صحابی. امام بخاری کے رجال میں بھی ہیں، بخاری میں کئی حدیثیں ہیں. جب وحی ہوتی کتابت امیر معاویہ کرتے، کاتبان وحی میں ایک نام حضرت امیر معاویہ. حضرت عبداللہ ابن عباس نے اپنے غلام سے امیر معاویہ کی جب شکایت سنی تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا خاموش رہو، وہ جو کرتے ہیں وہ کرنے دو، اس لیے کہ وہ صحابی رسول ہیں، وہ بہت بڑے فقیہ ہیں اور گویا وہ کاتب وحی ہے، وہ جو کرتے ہیں انہیں کرنے دو، کوئی اعتراض مت کرو. لیجیے اہل حدیث آ گئے میدان. انہوں نے دیکھا ہم نے بخاری سے بتایا کہ وطر ایک ہے. اللہ اللہ امام اعظم کی قبر پر اللہ رحمت و رضوان کی بارش فرماتے سبحان اللہ یہ دلیل تو ہماری تھی تم نے چرا لی. تو ہماری کہ وطر 3 ہے. ہم یہ حضرت امام اعظم فرماتے حنفی فقہ فرماتے اچھا یہ بتاؤ اگر یہ وطر ایک تھی تو حضرت ابن عباس کے غلام نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے شکایت کائی کی تھی. شکایت کیوں؟ ارے شکایت اسی لیے کی کہ سب تو 3 پڑھتے ہیں یہ ایک وطر کیوں پڑھ رہے ہیں. امام اعظم فرمان یہ تو ہماری دلیل کہ یہ ان کا اپنا فعل تھا امیر معاویہ تو ایک وطر پڑھتے. مگر حضرت عبداللہ ابن عباس کے غلام نے تعجب کیا ہوا کہ سب تو 3 پڑھتے ہیں یہ ایک کیوں پڑھتے ہیں. اگر ایک ہی ہوتی تو شکایت کیوں کرتے؟ اور حضرت عبداللہ ابن عباس یہ جواب کیوں دیتے؟ ان کے غلام کا شکایت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وطر ایک نہیں ہے بلکہ وطر 3 ہے. اب اس پر دلائل امام طحاوی کی آپ پڑھ لیجیے اور جناب ہدایہ میں بے شمار دلائل اس میں عزیزان گرامی موجود ہے. میں صرف آپ کے دماغ اس اعتبار سے روشن کرنا چاہتا وہ یہ نہ کہے کہ جو حنفی نماز پڑھتے ہیں یہ تو ایسی بات تو چل تو میں چل، ایسا نہیں ہے بلکہ ان تمام پر بے شمار دلائل عزیزان گرامی حدیثوں میں موجود ہے. جو طریقہ امام اعظم ابو حنیفہ نے بتایا اب میں آپ کو وقت اجازت نہیں دے رہا ایک لطیفہ سناتا ہوں. امام ابو جعفر طحاوی بہت بڑے حدیث کے امام، امام اعظم کے فقہ کو سب پر فضیلت کیوں سنیے آپ. وہ اپنے ماموں جو بہت بڑے حدیث کے امام اور فقیہات ہیں وہ ان کے پاس پڑھتے تھے، وہ ان کے پاس پڑھتے تھے. اب کیا ہوتا کہ طالب علم
اپنے استاد سے بات بات میں جرح کرتا، اعتراضات قائم کرتا، اور ظاہر ہے کہ جب مدرس پڑھائے تو پڑھانے کی خوبی یہ ہے کہ جو شاگرد اعتراض کرے اس کو جواب دیا جائے تاکہ اس کا ذہن کھلے اور جو کتاب پڑھائی جا رہی اس کے ذہن میں وہ رچے اور بسے۔ بیٹھے بیٹھے وضو نہیں ٹوٹتا، اگر کوئی اور بات ہے، اگر کوئی اور بات نہ پائی گئی تو وضو نہیں ٹوٹتا، لڑکنے سے خالی آپ جاگ گئے وضو نہیں ٹوٹتا اگر کوئی اور بات نہ ہو۔ استاد اور شاگرد میں بحث ہو رہی، ان کے ماموں شافعی، یہ بھی شافعی فقہ پڑھ رہے۔ لیجئے پڑھنے کے دوران ایک مسئلہ آ گیا، وہ مسئلہ کیا ہے کہ ایک حاملہ عورت کا انتقال ہو جائے، جس کے پیٹ میں بچہ ہے اس کا انتقال ہو جائے۔ آپ نے دیکھا جب بچہ زندہ ہو تو ہاتھ لگانے سے پیٹ پر بچے کی چلن اور اس کی گردش کا پتہ لگتا ہے۔ اب سنیے، امام شافعی کا مذہب یہ ہے، اللہ اکبر، بہت بڑے امام ہے ہمارے، ان کا اس میں فتویٰ یہ ہے کہ حاملہ عورت کے پیٹ میں اگر بچہ ہے اور ماں کا اگر انتقال ہو جائے تو ماں کو دفن کر دیا جائے۔ کیا مطلب ہوا کہ زندہ بچہ بھی دفن ہو جائے؟ جو بچہ زندہ ہے اس کو نکالا جائے کہ میت کو تکلیف نہ دی جائے کہ پیٹ چاک کر کے نکالیں تو میت کو اذیت ہوگی، اس لیے اسی طرح ماں کو دفن کر دیا جائے۔ یہ امام شافعی کا مذہب، یہ فتویٰ۔ ہمارے امام کا مذہب یہ ہے اگر عورت حاملہ ہے، اس کا انتقال ہو جائے، بچہ اس کے پیٹ میں زندہ ہے، فوراً پیٹ چاک کر کے بچے کو نکال لیا جائے۔ بھئی ایک تو جان گئی ہے مگر دوسری کو بچا لیا جائے۔ آپ کو سن کے تعجب ہوگا، امام ابو جعفر طحاوی جو بعد میں حنفی کے بہت بڑے امام بنے، اتفاق سے وہ اپنی اماں کے پیٹ میں، ماں کا انتقال ہو گیا، جب ماں کا انتقال ہوا تو ماں کا پیٹ چاک کر کے ابو جعفر طحاوی کو ماں کے پیٹ سے نکال لیا، ان کی جان بچ گئی اور ماں کو دفنا دیا۔ امام ابو جعفر اپنے ماں کے پیٹ سے زندہ نکالے اور پڑھنے کے بعد وہ اتنے بڑے امام بنے کہ پوری دنیا کے احناف کو ان کے علم و فضل کا اعتراف ہے۔ کتنی بڑی کتاب انہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ کے مذہب پر تائید پر لکھی، قیامت تک وہ زندہ رہے گی۔ اب کیا ہوا، ان کے ماموں تھے شافعی، یہ بھی شافعی مذہب پڑھ رہے، یہ مسئلہ دوران درس آ گیا۔ اب جب دوران درس آیا تو امام ابو جعفر تو پیٹ چاک کر کے نکالے گئے اور ماموں نے یہ کہا کہ ہمارے امام کا فتویٰ یہ ہے کہ حاملہ عورت کا انتقال ہو جائے تو گویا اس کو بچے سمیت دفن کر دیا جائے۔ لیجیے صاحب، ماموں بھانجے میں الجھن ہو گئی۔ ابو جعفر نے کہا اگر میں امام شافعی کے مذہب پر میری اماں عمل کرتی تو میں تو مر گیا ہوتا، تو مجھے تو امام اعظم کے فقہ نے زندہ رکھا، کیونکہ امام اعظم کا فتویٰ تھا کہ ماں کے پیٹ سے بچے کو نکال لیا جائے تاکہ اس کی جان بچ جائے، تو مجھے تو زندگی فقہ حنفی نے دی۔ اگر فقہ شافعی پر عمل ہوتا تو میں تو ماں کے ساتھ دفن ہو جاتا۔ میں امام شافعی کے مذہب سے نکلتا ہوں اور میں آج سے حنفی ہوں، جس مذہب نے مجھے بچایا میں وہی مذہب اختیار کروں گا۔ اور اس کے بعد وہ حنفی بنے اور حنفی بننے کے بعد اتنے بڑے امام بنے کہ آج بھی ان کا نام روشن ہے۔ عزیزان گرامی، وقت نہیں، صرف میں آپ کے ذہن کو یہ بتانا چاہتا کہ حنفی مذہب کی برتری کیوں ہے، اور یہ کہ یہ ایسا مذہب نہیں جو محض عقلیات کے غلبے سے وضع کر دیا گیا یا ذہنی گویا غلبے سے اس کو وضع کر دیا گیا۔ قرآن و سنت میں اس کے بے شمار دلائل موجود ہیں۔ اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ ہمارے سے یہ کہتے کہ خبردار یہ مت کہنا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کی رائے ہے، قسم خدا کی کوئی مسئلہ وہ قرآن اور سنت کے باہر بیان نہیں کرتے، بلکہ ان کا مسئلہ یا تو قرآن کی تفسیر ہے اور یا حدیث کا ترجمہ ہے۔ یہی وجہ ہے عزیزان گرامی کہ پورے بر صغیر میں پورا پاکستان امام اعظم ابو حنیفہ کا مقلد، پورا ہندوستان، پورا بنگلہ دیش، کیرلا، کرناٹک، کوکنگ، یہ چند برادریاں، ان کے علاوہ پورا ہندوستان، کہا جاتا ہے کہ 24 یا 25 کروڑ مسلمان جو ہندوستان میں ہیں، مشکل سے 50 لاکھ یا 1 کروڑ نکال دیجیے، باقی سب کے سب حنفی۔ پورا ترکستان جو کروڑوں کے عزیزان گرامی ان کی آبادی، وہ سب کے سب حنفی۔ پورا افغانستان حنفی۔ اس طرف آئیے آپ، اورنگزیب عالمگیر حنفی، اس کے ابا جو تھے جناب شاہ جہاں، یہ بھی حنفی، اور یہاں تک کہ جناب بہادر شاہ ظفر یہ حنفی، سلطان محمود غزنوی
غزنوی جس کا پورے بر صغیر پر قبضہ رہا، غیر منقسم ہندوستان افغانستان، یہ حنفی، نہ صرف یہ کہ حنفی، آپ کو تعجب ہوگا سلطان محمود غزنوی حنفی ہونے کے ساتھ حنفی مذہب پر اس کی تصانیف بھی موجود، بادشاہ ہونے کے ساتھ حنفی مذہب کی تائید میں جناب اس نے کئی کتابیں، تو بر صغیر میں سلطنت مغلیہ اور جتنے یہ سب کے سب حنفی ہیں، اور اس وقت پوری دنیا میں کہا جاتا ہے کہ مسلمان 100 ارب ہیں۔ عزیزان گرامی، 100 ارب اگر 1 ارب اگر مسلمانوں کی اکثریت مان لی جائے دنیا میں، تو سوائے چند کروڑ کے باقی سب کے سب حنفی ہیں۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ نے شرف حاصل کیا، شرف عطا فرمایا، میں اور آپ حنفی ہیں۔ ہمیں اپنے حنفی ہونے پر قسم خدا کی کوئی ملامت نہیں، بلکہ ہمارا فخر سر فخر سے بلند ہے کہ ہمارے ہاتھ میں امام اعظم ابو حنیفہ کا دامن، وما علینا الا البلاغ۔